انسان کو غسل کروا کے آپ کے پاس لایا ہوں. میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے جاؤں. میں پڑھنا چاہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ وہ طریقہ تبلیغ تھا صوفیہ کا جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر جا کر قبضہ کیا اور ان کے قلب و نگاہ کے زاویوں کو بدل کر رکھ دیا. جہاں تلواریں، توپیں، فوج، سپاہ، اقتدار فیل ہو گئی، یقین کیجئے ایک ولی کی نگاہ نے بستیوں کی تقدیریں بدل کر رکھ دی. انگریز مورخ نے لکھا کہ اس وقت بھی ہندوستان پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے. میں نقشبندی ہوں لیکن چشتیوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ سارے گلستان محمد رسول اللہ کے باغ کے پھول ہیں. ہر ایک کا رنگ اپنا ہے، ہر ایک کی خوشبو اپنی ہے. کہ ایک قبر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے اور وہ قبر اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. حضرات محترم، صوفیہ کے ساتھ وابستگی کیے بغیر اور کسی صالح کے ساتھ با کردار کے ساتھ، با عمل کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیے بغیر منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی ہے. جو قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ تلاش کرو. یہ میرے سامنے کی ایک بات ہے حضرت، چونکہ حضرت کا عرصہ ہے میں اس لیے اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پنڈی میں ہماری جنجوہ برادری کے ایک بڑے پڑھے لکھے فوجی آفیسر تھے، شاید آپ میں سے کسی نے ان کا نام بھی سنا ہوگا. انہوں نے غزوات پہ بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، بریگیڈیئر گلزار احمد. وہ اعلیٰ صبا ایک راجہ یوسف ہوتے تھے، ان کے گھر والد صاحب کا قیام ہوتا تھا، وہاں قیام پذیر تھے. اعلیٰ صبا آگے کہنے لگے کہ حضرت جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، دفتر جا رہا تھا، ذہن میں اٹکا ہوا ہے، رات سے غلطہ اور پیچا ہوں. میں نے کہا میں آپ سے پوچھ کے جاؤں. کسی مولوی سے پوچھا تو اور الجھا کے رکھ دے گا. یہ میری موجودگی کی بات ہے. آپ نے فرمایا پوچھے تو کہنے لگے کہ یہ وسیلہ سے یہاں کیا مراد ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ اس سے کیا مراد لے لیں. کہنے لگے میں تو اس وسیلے سے مراد عمل صالح کو لیتا ہوں، نماز کو لیتا ہوں، روزے کو لیتا ہوں، حج کو لیتا ہوں، زکوٰۃ کو لیتا ہوں، اس کو وسیلہ سمجھتا ہوں. تو فرمایا آپ کے لیے نماز محترم ہے، روزہ محترم ہے، مجھے ابھی تک وہ سین یاد ہے، وہ منظر یاد ہے، حج محترم ہے. تو کہنے لگے کہ ہاں جی، اس لیے کہ یہی وہ پاکیزہ اعمال ہیں جو قرب خدا بندی کا ذریعہ بنتے ہیں اور میں انہی کو وسیلہ سمجھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا عمل کو محترم سمجھتے ہو، عامل کو محترم نہیں سمجھتے ہو. عمل کو محترم سمجھتے ہو، عامل کو محترم نہیں سمجھتے ہو. اگر عبد صالح نہ ہوتا، یہ لفظ ہے کہ اگر عبد صالح نہ ہوتا تو عمل صالح کیسے وجود میں آتا. پہلے عبد صالح ہے، بعد میں عمل صالح ہے. عبد صالح ہوگا تو پھر اس کے بعد عمل صالح ہوگا. جب تک عبد صالح کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے عمل صالح کے قریب بھی نہیں جا سکو گے. اس لیے عبد صالح کے ساتھ تعلق قائم کرو. پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ نبی پہلے آتا ہے، نبی پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ کتاب پہلے آئی ہو نبی بعد میں آیا ہو. نبی پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے. اس لیے کسی عامل صالح کے ساتھ، کسی عبد صالح کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر انسان منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے. دوے عارف نسیم صبح دم ہے.
نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، 2 قدم ہے۔ لیکن کسی مرد کامل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے حضرات محترم۔ میں آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت لوں گا اور حضرت سے دعا کے لیے درخواست کروں گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اتنے حضرات بغار شریف کی خانقاہ کے ان جلیل القدر بزرگوں کی مجلس ایصال ثواب میں شرکت کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں چند جملوں میں اس خانقاہ کا انتہائی اختصار کے ساتھ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ خانقاہ کم و بیش 200 سال پرانی خانقاہ ہے، اور اس کے مؤسس اول جنہوں نے اس خانقاہ کی بنیاد رکھی ہے، ان کا اسم گرامی نام نامی ہے حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور حضرات اس کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ آپ فوج میں ملازم تھے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک قلعہ ہے درابند، وہاں آپ تعینات تھے۔ اس وقت دریائے سندھ میں پل نہیں تھا، کشتیوں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے اپنے مستقر پر جا رہے تھے، اس کشتی میں دندہ شاہ بلاول کی حضرت لال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت خواجہ ہاشم رحمت اللہ علیہ کی عمر کوئی 18 سے 19 برس کی تھی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا محمد ہاشم۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ آج کیا فوج میں ملازمت کرتا ہوں۔ کہا کمال ہے، تیری پیشانی پہ ولایت دیکھ رہا ہوں، تو فوج میں ملازمت کر رہا ہے، میری سمجھ سے بالا بات، تیری پیشانی پہ تو ولایت لکھا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ پیشانیاں پڑھ لیا کرتے ہیں، یہ پیشانیاں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ سو انہوں نے ترغیب دی کہ یہاں قلعہ درابند سے تھوڑے سے فاصلے پر حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ، مجددی فیض کا ایک عظیم سرچشمہ، آپ وہاں چھٹی کے وقت آ جایا کریں۔ چنانچہ آپ نے اتوار کو وہاں آنا جانا شروع کیا، پھر حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے، پھر اپنے مرشد گرامی کے حکم پر ملازمت ترک کر دی اور وہاں درس نظامی پڑھنا شروع کیا۔ مولانا شیرازی ایرانی ایک عالم تھے جو ان دنوں وہاں پہ قیام پذیر تھے، ان سے درس نظامی مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہے کم و بیش 18 سال، 18 سال، اور 18 سال کے بعد آپ کو خلقہ خلافت ملا۔ اس دوران آپ نے گھر میں آنا جانا، لیکن 18 سال کے بعد خلقہ خلافت ملا۔ ویسے اگر کسی کے دل پہ گرا نہ گزرے تو میں عرض کر دوں، پیر صاحب کی اجازت سے، میں اور وہ تقریباً ایک ہی فکر کے لوگ ہیں، اس لیے آپ سے آج کا تو خلافت صبح گئے تو شام کو خلیفہ، شام کو گئے تو صبح خلیفہ۔ خلافت، میں ایک بات عرض کروں، انہوں نے چشتی صاحب نے ایک بات کہی تھی میرے بارے میں، وہ محبت میں غلو ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، بہت بچپن سے بغار شریف میں ان کا آنا جانا، اور ویسے بھی ان کو پتہ ہے ان کے گاؤں کے ساتھ ہمارے بڑے برادری کے تعلقات ہیں۔ انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ میں بغار شریف میں ایسا کام کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں میں کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک میرا روحانی وغیرہ معاملہ ہے، میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء ہیں، میں تو ان کے قدموں میں کیا، جہاں یہ جوتے اتارتے ہیں ان جوتوں میں کی جگہ پہ بھی بیٹھنے کے لائق نہیں۔ یہ جو عزت ہے، جو توقیر ہے،
یہ اس نسبت کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو دنیا دار آدمیوں ملازمت کرتا ہوں۔ تو 18 سال کے بعد آپ کو خرقہ خلافت ملا ہے اور کہا کہ آپ جائیں، اجازت ہے اپنے بغار شریف میں۔ تو بغار شریف میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد بھی آج آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، یہ ہے صوفی، چھوٹی سی مسجد تھی جو بغار شریف کے ساتھ جو سرکاری جنگل ہے، آپ نے اپنے برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں پتھر توڑ کے اپنے سر پہ اٹھا کے بغار شریف میں لا کے اس مسجد کی تعمیر کی۔ یہ پہلی مسجد تھی بغار شریف میں جو حضرت نے اپنے سر پر پتھر لا کر اور پھر اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی، اپنے برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایک بیٹا حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے 3 صاحبزادے تھے لیکن ان میں سے ایک صاحبزادہ حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دین کے لیے وقف کر دیا اور ان کی دینی تعلیم مکمل کروائی، مکمل درس نظامی پڑھوایا اور خود سلوک کی منازل طے کروائی، خود اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ اتنے میں خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اپنے بیٹے کو پکڑ کے لے کے گئے وہاں ساتھ، کہا میں نے ان کو اجازت دی ہے لیکن ان کو اجمالی سلوک میں نے طے کروایا ہے، جب تک یہ تفصیلی سلوک طے نہیں کرے گا اور آپ اسے اجازت نہیں دیں گے، یہ بغار شریف کے سجادے پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر وہاں قیام کرنا شروع کر دیا اور کافی وقت وہاں قیام پذیر رہے اپنے مرشد کی خدمت میں۔ میرے والد گرامی خود فرماتے تھے کہ کئی دفعہ حضرت مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور اپنے ان ہاتھوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان پہ آبلو کے نشانات تھے، چھالے پڑ جاتے نا تو ہاتھ کھردرے ہو جاتے، تو ان کے نشانات پڑے ہوتے، ان کو دیکھ کے روتے تھے اور رو کے پھر ان ہاتھوں کو چومتے تھے اور چوم کے کہتے تھے کہ اور کچھ تو نظر نہیں آتا لیکن یہ ہاتھوں پہ پڑے ہوئے نشانات شاید کل قیامت میں میرے لیے توشہ آخرت بن جائے، اس لیے کہ یہ نشانات میں اپنے مرشد خانے میں جب لکڑیاں چیرا کرتا تھا اس وقت پڑے تھے۔ آپ وہاں بہت سے لوگ تھے اس وقت، یہ بعد میں تو حالات وہاں بدل گئے، یہ خان محمد صاحب کندیا والے، یہ تو بات کے مولانا احمد خان کندیا والے، وہ بھی وہاں پہ اس وقت قیام پذیر تھے۔ یہ جو بہت مشہور دیوبندی عالموں کے سرغنہ مولوی حسین علی صاحب، اس وقت ان کی دنیا کچھ اور تھی، وہ بھی وہاں پہ قیام پذیر تھے۔ یہ بہت سارے علماء کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی وہاں پہ قیام پذیر۔ حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور فوائد عثمانیہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں ان کے ساتھ جب وہ رخصت ہوتے تھے تو کم از کم 400-500 تلامذہ ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جن کو اسباق وغیرہ پڑھاتے تھے، روحانی اسباق بھی اور یہ درس نظامی وغیرہ بھی۔ تو حضرت نے اپنے ذمہ جو ڈیوٹی لی ہوئی تھی وہ سحری کا پانی گرم کر کے اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک دن پانی گرم کر کے آپ اپنے مرشد کے دروازے پر پہنچے تو تسبیح خانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، سخت سردی کا موسم تھا۔ آپ وہ کوزہ لے کے اس کے اوپر کمبل لپیٹ کے وہاں دروازے پہ بیٹھ گئے کہ سحری کے وقت آپ اٹھیں گے میں پانی پیش کروں گا۔ سحری سے کچھ وقت پہلے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ باہر تشریف لائیں، نے دیکھا ایک درویش ہے، سخت سردی کا عالم ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کون ہو؟ آپ نے عرض کیا اماں جی میں عبد الرحمن، تو آپ کو جانتے تو سب تھے، گھر والے بھی، کیونکہ آپ وہاں مستقل قیام پذیر تھے۔ کہا بیٹا یہ اس وقت اور سخت سردی کے عالم میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ساری بات سنا دی۔ تو اماں جی جوش میں آ گئی، جوش میں آ گئی اور جا کے اپنے بیٹے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے پہ دستک دی، آپ نے اندر سے کنڈی کھولی تو دیکھا کہ اماں جی باہر کھڑی ہے، والدہ محترمہ کھڑی ہے۔ حیرانگی کے عالم میں پوچھا اماں جی آپ اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو آپ نے اسی جوش میں کہا
کہ سراج الدین اگر تیرے پاس کچھ ہے تو میرے اس بیٹے عبد الرحمان کو